أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعاقبة المتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم حاضرین، آج منتخب نصاب میں سے جس عنوان کا مطالعہ کریں گے یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. ٹھیک، سورہ حج کے آخری رکوع کی روشنی میں. ٹھیک، یہ فلسفہ دین کے حوالے سے ایک اہم بحث ہے جس کو ڈاکٹر اسرار صاحب نے مینشن کیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اپنے نصاب کی طرف بڑھیں، اپنے اس ٹاپک کو ڈسکس کریں، کچھ ضروری باتیں کرنا بڑا ضروری ہے. ایک تو لاسٹ ویڈیو جو ہم نے بنائی اور لاسٹ لیکچر کیا تو اس کے اندر میری رفتار جو ہے کافی تیز تھی بولنے کی، اور ہو سکتا ممکن ہے کوئی ایک آدھی بات جو ہے پراپرلی پریزنٹ نہ کی جا سکی ہو، کلیئر نہ ہو، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. بس وقت کی قلت ہوتی ہے، ہمارے پاس 30 منٹ ہوتے ہیں، تو اس 30 منٹ کے اندر ہم نے اس ویڈیو کو اور اس سبق کو وائنڈ اپ کرنا ہوتا ہے. تو چند منٹ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں تو پھر مجھے کچھ اشارے آنے لگ جاتے ہیں کہ اس کو بند کریں. اچھا، دوسری چیز جو ہمارے لیے ہمارے سبق سے متعلق ہوتی ہے ہمیشہ چند تمہیدی باتیں کہ اس سبق کا آغاز کیا ہوگا، کیسا ہے. ہم نے سبق کا آغاز کیا تھا سورہ عصر کی روشنی کے اندر، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو قسم ہے کہ زمانے کے انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیے، تواصی بالحق یعنی حق کی نصیحت کی اور صبر کی نصیحت کی. ایمان خسارے کو ہم نے پڑھ لیا. خسارہ کیا ہے؟ یہ دنیاوی خسارہ نہیں، یہ اخروی خسارے کی بات ہو رہی ہے. زمانہ کیا ہے اس کو ہم پڑھ چکے ہیں سب سے پہلی ویڈیو کے اندر. پھر ہم نے ایمان کو اسٹڈی کیا کہ ایمان کیا ہے، ایمان خمسہ کیا ہے اور ہر چیز کی کیا اہمیت ہے. پھر ہم نے دیکھا عمل صالح کے پوائنٹ آف ویو سے ان اعمال کا ذکر ہوا. تو اعمال کی بحث جو تھی پچھلی ویڈیو کے اندر ختم ہو گئی سورہ حجرات کے اندر. اس میں سورہ فرقان کو ہم نے اسٹڈی کیا، سورہ مومنون کو ہم نے اسٹڈی کیا، اور سورہ تحریم کو دیکھا، سورہ حجرات کو دیکھا. تو ساروں کی یہ 5-6 ویڈیوز بنی اس کے اوپر. آج سے جو ہے نا لاسٹ 2 پوائنٹس جو تواصی بالحق و تواصی بالصبر، اس کی بحث سٹارٹ ہو جائے گی. اچھا، ان دونوں موضوعات کو ہم انڈیپینڈنٹلی اور سیپریٹ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں اور ان کو کمبائن کر کے بھی کر سکتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہو سورہ عصر کی جب ہم نے فرسٹ ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر کہ تواصی بالحق کیا، حق بات کی نصیحت، وصیت. بیسیکلی تواصی جو لفظ ہے وہ وصیت سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، وصیت کیا ہوتا ہے؟ تاکید کرنا، بڑی زوردار تاکید کرنا. ٹھیک، انسان جب مرنے کے قریب ہوتا ہے یا مرنے کے بعد، مرنے سے پہلے وہ کچھ وصیت کر جاتا ہے اپنی. ٹھیک، کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی موجودگی میں بھی وہ کام کیا جائے اور اس کے جانے کے بعد بھی. تو حق بات کی وصیت اس طریقے سے کی جائے کہ آپ اپنے سامنے بھی وہ کام ہوتے دیکھیں، سچا حق والا کام، ٹھیک ہے، نیک کام، وہ اعمال جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور آپ کے جانے کے بعد جن کو آپ نے وصیت کی وہ اس پہ قائم بھی رہے. اسی طریقے سے تواصی بالصبر. اچھا، حق کے راستے پہ چلنے کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ آسانی سے چل سکیں. تقویٰ کیا ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو واقعہ، تقویٰ بیسیکلی ہے کہ آپ نے جھاڑیوں میں سے گزرنا ہے، خاردار نوکیلے کانٹوں والی جھاڑیوں سے، اور اس میں سے اپنا دامن بچا کے گزرنا ہے. حضرت علی یا حضرت عمر کا قول ہے، مجھے بھی نہیں آ رہا ایگزیکٹلی. تو جب آپ نے حق کے راستے پہ چلنا ہے اور حق بات کی تلقین کرنی ہے تو ممکن ہی نہیں کہ آپ پہ سختیاں نہ آئیں. سختیاں آئیں گی اور ان سختیوں کے لیے پھر آپ کو برداشت، صبر کا دامن تھامنا پڑے گا. اس لیے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، اس ٹاپک، ان دونوں ٹاپکس کو ہم نا یکجا طور پہ ہی پڑھیں گے زیادہ تر. یہ دونوں چیزیں جھلکیں گی ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے اندر، تمام لیکچرز کے اندر. اور حق کا راستہ ایک تو وہ ہو گیا جو ہم نے پہلے پڑھا ہے، نیک اعمال. ٹھیک، اور دوسرا جو ہے اس کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے جہاد. کیونکہ اب ہماری بہت ساری جو ڈسکشن ہے جہاد کے اوپر ہوگی. جہاد ایسا عمل ہے جس میں آپ کو سچ پہ ڈٹے بھی رہنا ہوتا ہے، سیدھے راستے پہ ڈٹنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اپنا مال اور جان کھپا کے، اور جو سختیاں اور مشکلات آتی ہیں اس کو برداشت بھی کرنا تھا. یعنی
सच्चा रास्ते पे चलना, सच्चे रास्ते पे के ऊपर अपने गालिब आना, दीन के गलबे के लिए काम करना, और जो उसमें मुश्किलात और परेशानियां आए उसको बर्दाश्त करना, सब्र करना। तो हमारी बहुत सारी अब जो बहस होगी आने वाले लेक्चर्स के अंदर वो भी जहाद से मुतल्लिक ही होगी, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें एलिमेंट कवर हो रहे होंगे। तो वो आयात जिसमें जहाद का जिक्र है और जहाद की तलकीन है, और साथ मोमिनों के जो है औसाफ, करेक्टर्स या नीड्स एंड डिमांड या एक्सपेक्टेशन या नीड एंड एक्सपेक्टेशन हम कह लेते हैं, वो आयात आगे आएंगी। तो डॉक्टर स्टार साहब ने यही आयात को मुरतब करके आगे वाले तमाम लेक्चर्स लिखे हुए हैं। तो हम खैर उतनी तो नहीं लेक्चर्स वसी बना सकते जो डॉक्टर स्टार साहब ने किए हैं, क्योंकि उनकी कुव्वत गवाही जो थी और उनके बयान करने का अंदाज जो था दिल को छीन देता था और अंदर तक समो जाता था। हम तो भी एक अदरा से तालिब इल्म है। तो सूरह हज की आखिरी रुकू की तरफ बढ़ने से पहले हम जहाद के लफ्ज़ को समझ लेते हैं। बेसिकली जहाद, जिद्दोजहद, लफ्ज़ निकला है जहद से, ठीक। तो जहद का मतलब होता है कोशिश करना, मुशक्कत करना, हिम्मत करना, ठीक, किसी काम के लिए। और जहाद का मतलब होता है मुसलसल कोशिश करना। जहाद होता है सिंपल कोशिश, कोई भी कर सकता है किसी भी काम के अंदर, और जहाद होता है मुसलसल कोशिश करना। तीसरा इसका लफ्ज आ जाता है मुजाहिदा। बेसिकली मुफाला के वजन के ऊपर है। अब मुफाला का मतलब होता है कि दो गिरोहों का या दो लोगों का आपसी मुकाबला, और जिसमें एक जो है दूसरे के ऊपर गालिब आने की कोशिश करे। तो ये मुफाला के वजन के ऊपर जो अल्फाज आएंगे उनका इस तरह मतलब निकलेगा। जैसे मुकाबला, मुकाबला तो तभी होगा ना जब दो मुख्तलिफ कुव्वतें आमने सामने होगी या दो से ज़्यादा होंगी और फिर एक उनमें से जीतना चाहेगी। जिस तरह अभी क्रिकेट मैचेस वगैरह होते रहते हैं तो फिर उनका आपस में मुकाबला होता है, ठीक, फुटबॉल मैचेस। इसी तरीके से मुशायरा, मुशायरा क्या होता है कि मुख्तलिफ शायर बैठे हुए आपस में मुकाबला कर रहे हैं और किसका शेर जो है ज़्यादा वजन वाला है उसको ट्रॉफी मिलेगी। तो विनर इज़ वन। मुफाला के वजन पे जब आएगा कोई लफ्ज़ तो मुजाहिदा। इसी तरीके से मुनाजरा, मुनाजरा क्या होता है कि विनर विल बी वन, दो लोग आपस में तकरार करें इल्मी बहस के ऊपर। तो मुजाहिदा जो है बेसिकली ये भी इसी तरीके का है कि दो गिरोह या दो कुव्वतें आपस में टकराएं जिसमें एक दूसरे पर गालिब आने की कोशिश करें। और ये तब भी मुमकिन होगा जब आप मुसलसल कोशिश में लगे रहेंगे, यानी आप मुसलसल जहाद में रहेंगे। जहाद या जिससे लफ्ज़ जो जिससे निकला वो जहद, जहद है कोशिश, जहाद है मुसलसल कोशिश, मुसलसल मुशक्कत, मुसलसल मेहनत, यानी कंटिन्यूस एफर्ट, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। और लास्ट मुजाहिदा, मुजाहिदा मीन्स कि इस लेवल की कोशिश, इस लेवल का ये तक़ोदो, इस लेवल की मुशक्कत कि आप दूसरे पर गालिब आए, ठीक। जहाद फी सबीलिल्लाह, बेसिकली मुजाहिदा फी सबीलिल्लाह, कि आप अल्लाह के रास्ते में चले और फिर गालिब आए अपने मद्दे मुकाबिल लोगों के ऊपर। अच्छा, जहद को हमने जो है वो मिक्स कर दिया हुआ है। बेसिकली मुख्तलिफ इकसाम है जहाद की। कोई भी कोशिश हो सकती है किसी भी जहाद के अंदर या मुजाहिदा के अंदर। मुजाहिदा में तो आपने गालिब आना है। जहाद जो होता है बेसिकली एक नस्बुल ऐन के अगेंस्ट होता है, ठीक, कि आपने कोई चीज़, कोई हदफ हासिल करना है तो उसको हासिल करने के लिए आप कोशिश करें और मुसलसल कोशिश करें, तो ये जहाद आ गया। तो हमारे यहाँ एक ना कह लें कि मिसकंसेप्शन आ चुकी है कि हर किस्म की कोशिश को जहाद से क्या कह लें तशबीह दे दी है। अगर कोई वतन के लिए भी लड़ रहा है और दूसरी तरफ भी मुसलमान ही है तो वो भी जहाद में आ गया। कोई अपनी पर्सनल कोशिश, और उसको हम फिर समझते हैं कि ये वही जहाद है जो अल्लाह की राह में किया जा रहा है। या फिर दूसरी मिसकंसेप्शन ये है कि हमने जहाद को सिर्फ फोकस कर दिया है क़िताल के साथ। बेसिकली क़िताल जो है ये जहाद की अफजल तरीन शक्ल है, ठीक है। जहाद के भी डिफरेंट लेवल्स है ना। पहला है जहाद में नफ्स, कि अपने नफ्स के साथ जहाद करो, अपने आप को सीधे रास्ते पे लाओ। फिर दूसरा लेवल है जहाद का कि आप लोगों को तबलीग करो, आगे बढ़ो। फिर क़िताल तो है लास्ट। तो फिर जब भी हमारे
موضوعات کے اندر یا پھر ہماری عام ڈسکشنز کے اندر آپ فیس بک یوٹیوب پہ باقی ٹی وی چینلز پہ دیکھیں جہاد کا ذکر ہوتا ہے تو عام طور پر لوگ یہی تصور لے لیتے ہیں کہ شاید ایک قتال کی طرف لوگوں کو نا فوکس کروا رہے ہیں یا پھر اس طرف جو ہے لے کے جانا چاہ رہے ہیں. تو بیسیکلی جہاد جو ہے ایک بڑی ٹرم ہے. قتال اس کی لاسٹ فارم ہے اور سب سے ٹاپ موسٹ ٹاپ رینک فارم ہے کہ اب بس یہ نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ اب اللہ کی راہ کے اندر جان مال لٹا دیں گے اور ختم ہو جائیں گے. تو قتال فی سبیل اللہ. تو جہاد کی سب سے اعلیٰ درجہ قتال فی سبیل اللہ. اچھا جیسا کہ یہ 3 منزلیں جہاد کی میں نے ابھی بتا دی ہیں تو یہ ہمارے ٹاپک میں لکھا ہوا تھا, اسی میں لکھا ہوا نوٹس میں, کہ جہاد کا آغاز ہوتا ہے نفس کے ساتھ. آپ اپنے نفس کو پہلے مائل کرتے ہیں سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے. جب جہاد آپ کا نفس مائل ہو جاتا ہے پھر آپ دعوت و تبلیغ کی طرف آتے ہیں کہ لوگوں کو بچاؤ, اب لوگوں کی تعلیم اور تربیت کا بیڑا اٹھایا جائے. اور تیسرا قتال فی سبیل اللہ, یہ اس کا تیسرا لیول ہے. اچھا اب ہم بڑھتے ہیں سورہ حج کی آخری رکوع کی طرف. اچھا سورہ حج کا جو رکوع ہے آخری, اس میں 6 آیات ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے 2 اس کے گروہ بنا دیے ہوئے ہیں. پہلی 4 آیات کو علیحدہ کر دیا ہوا ہے اور دوسری 2 آیات کو علیحدہ کر دیا گیا ہے. پہلی 4 آیات میں ایمان سے متعلق تھوڑی سی بات چیت ہے اور پھر باقی کی 2 آیات کے اندر جہاد کا ذکر ملے گا آپ کو اور ارکان اسلام کا, ٹھیک, یعنی ڈیمانڈز اینڈ ایکسپیکٹیشنز کیا ہے. تو فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس ضرب مثل. ٹھیک ہے, بیسیکلی یہ جو 4 آیات ہیں ان کا آغاز یا ایھا الناس سے ہے اور پھر جو آخری 2 آیات ہے اس میں سے جو پہلی آیت ہے اس کا آغاز ہے یا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو, یا ایھا الذین آمنو. تو فرمایا گیا پہلی آیات کے اندر اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے, اسے توجہ سے سنو. ٹھیک ہے, یقیناً وہ ہستیاں کہ جنہیں تو پکارتے ہو اللہ کے سوا اس پر قادر نہیں ہیں کسی مکھی تک کو تخلیق کر سکیں. یعنی جن ہستیوں کو جن چیزوں کو آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کی اتنی اوقات اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ وہ ایک مکھی بھی بنا سکیں, خواہ وہ اس کے لیے مل جل کر کوشش کریں. اور اگر کوئی مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اس سے اس کو واپس بھی نہیں لے سکتے. کتنا ضعیف کتنا لاچار ہے وہ جو طالب ہے اور جو جس سے طالب کیا جا رہا ہے, کتنا کمزور اور بے بس ہے. انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق تھا. ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز. انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق تھا, بے شک اللہ قوت والا اور زبردست ہے. اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی. اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے, جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے ہے اور جو کچھ اس کے پیچھے ہے, اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹا دی جائیں گے. تو ان 4 آیات کے اندر دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بیسیکلی معبود باطل ہے اس کی بے بسی کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جس چیز کو, جس ہستی کو, جن بتوں کو, جن لوگوں کو, جن پیروں کو یا پھر جن مزاروں کو یا جن قبروں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مدد کے لیے, وہ انتہائی بے بس ہے. وہ ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے اور اتنے بے بس ہیں کہ اگر ایک مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے, ان کے کھانے میں بیٹھ کے اٹھا کے چھوٹا سا ذرا اٹھا کے چلی جائے تو اسے واپس تک نہیں لا سکتے. اور پھر کتنے مزے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنا ضعیف کتنا لاچار ہے وہ جو طالب ہے, جو چاہ رہا ہے, اور کتنا کمزور بے بس ہے جسے چاہا جا رہا ہے وہ مطلوب ہے. مطلب کہ جو مانگنے والا ہے وہ بھی کتنا بے بس, لاچار, بے وقوف اور کتنا پست ذہن ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی میں کس سے بات مانگ رہا ہوں. اور دوسری طرف کتنا بے بس, بیچارہ, کمزور, ضعیف, لاچار ہے وہ ہستی جس کو تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو. اب ادھر واقعہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ہوا کہ سارے لوگ جو تھے کعبہ سے باہر گئے تھے کسی میلے میں, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور انہوں نے تمام بتوں کے
کسی کا سر توڑ دیا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا پاؤں، جو بھی توڑ پھوڑ کر کے ان کو بے ڈھنگم سا بنا دیا، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے ہاتھ کے اوپر کلہاڑی رکھ دی۔ جب واپس آئے تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا، ہمارے بتوں کو کسی نے نقصان پہنچایا۔ تو اس میں سے کسی نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بلاؤ، یہ ہے جو ہمارے بتوں سے نفرت کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا کہ جس کے ہاتھ میں کلہاڑی اسے پوچھ لو۔ انہوں نے کہا یہ تو بول ہی نہیں سکتا۔ جب بول ہی نہیں سکتا تو اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس کو کس بات پہ آپ نے خدا بنا ہوا ہے؟ کتنے بے بس لاچار ہیں، کتنے کمزور ضعیف ہیں، جو اپنے ہی اوپر کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتے، وہ تم لوگوں کیا بھلا کریں گے۔ یہ سورہ حج کے اندر فرمایا گیا، یہ آیات ہے 73 سے 76، 73 سے 76 تک، ٹھیک ہے، 4 آیات جس کا بھی ہم نے دیکھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں جس کو فرشتوں میں سے، پیغامبر یا پھر انسانوں میں سے، اور اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے کہا اہل ایمان سے دین کے تقاضے، ڈیمانڈز اور ایکسپیکٹیشنز۔ اچھا، ان کو ہم جو 2 آیات ہیں، ان دونوں آیات کو ہم ڈیمانڈز ایکسپیکٹیشنز کے پوائنٹ آف سے کہہ رہے ہیں۔ اس کو اگر ہم تقاضوں کے، دین کے تقاضے کے طور پر پڑھیں تو یہ ایکسپیکٹیشنز آ جائے گا، اور اگر دین کے مطالبے کے طور پہ پڑھیں تو ہمیں یہ کہہ لیں گے کہ اسٹیپس فار سکسیس، یعنی ڈیمانڈز، کہ آپ سے مطالبہ کیا کیا جا رہا ہے اور آپ سے تقاضا کیا کیا جا رہا ہے، یعنی آپ کیا کرنا چاہیے اور کیا چاہا جا رہا ہے۔ تو دونوں چیزیں ان دونوں آیات میں مینشن ہے، تو ہم کسی سینس میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو فرمایا گیا، وہ ہم نے جیسا کہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا سے آغاز ہوگا ان آیات کا، اور اس میں فرمایا گیا کہ اے اہل ایمان، رکوع کرو اور سجدہ کرو، اپنے رب کی پرستش کرو اور نیک کام کرو، ٹھیک، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو فرمایا گیا کہ اے اہل ایمان، جو لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی ہر کام سے پہلے جو شرط ہے وہ ایمان ہے۔ آپ کی کوئی نیکی، کوئی اچھائی فائدہ مند نہیں ہوگی جب تک آپ ایمان نہیں لائیں گے اللہ تعالیٰ پہ۔ تو اے اہل ایمان، رکوع کرو، یعنی رکوع کرو، جھکو، سجدہ کرو، نماز قائم کرو، اپنے رب کی پرستش کرو، عبادت کرو، نیک کام کرو، نیک کام سے مراد عمل صالح کرو، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ نیک کام کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ فلاح ان کاموں سے جڑی ہوئی ہے۔ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں یار نماز تو قضا بھی پڑھی جا سکتی ہے، نماز پڑھنا کون سا آج تو کل پڑھ کے پوری کر لیں، پہلے خدمت خلق کرو۔ لیکن یہاں پہ ہر چیز میں پہلے ارکان اسلام۔ تو پہلا جو ہماری ڈیمانڈ یا ایکسپیکٹیشن ہے، دین کے تقاضوں کہہ لو یا دین کے مطالبے کہہ لو، تو سب سے پہلے کیا؟ ارکان اسلام کی پابندی، ٹھیک ہے۔ اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، جیسا کہ اس کی راہ میں جہاد کا حق ہے۔ اچھا، 2 آیتیں، ایک یہ کہ جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ اس کی راہ میں جہاد کا حق ہے، اور اس سے پہلے ہم نے ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ تھا انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق تھا۔ تو یہ 2 چیزیں ابھی ہم ڈسکس کریں گے، دونوں چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ اس نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی باعث رحمت ہے، باعث فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے۔ پہلے تو ہمیں مسلمانوں میں سے چنا، پھر ہمیں مومنین میں سے چنا، اور پھر ان لوگوں میں سے چن لیا جو جہاد کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ یعنی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ بے شک اب یہود ہو، نصارہ ہو، مسلم ہو، امی ہو، جو بھی ہو، لیکن تم سب کا باپ ایک ہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس نے تمہارا نام رکھا مسلمان، اس سے پہلے بھی اور اس میں بھی، تاکہ ہو جائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ تم پر، اور ہو جاؤ تم گواہ پوری نوع انسانی پر۔ گواہی کیا چیز ہے؟ تو پہلا ہم نے چیز دیکھی ڈیمانڈ ایکسپیکٹیشنز کے اندر ارکان اسلام کی پابندی، دوسری عبادت رب، بندگی رب، کہ بندگی کرو اپنے رب کی۔ اور پھر اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرمایا جا رہا ہے گواہ ہو جائے رسول۔ گواہی کیوں ضروری ہوتی ہے؟ گواہی بیسیکلی ہوتا ہے کہ اپنی بات کو مزید اسٹرینتھ کرنے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے۔ تو ہمیں وہ جو یاد رکھنا چاہیے، آخری جو حجۃ الوداع کا خطبہ تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ لوگوں، میں نے اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا، سب نے یک زبان کہا تھا جی پہنچا دیا۔ تو قیامت کے روز
پہلے رسول جو ہیں وہ اٹھائے جائیں گے اور وہ گواہی دیں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنا کام صحیح کیا تھا، تو وہ کہیں گے جی ہم نے اپنا کام صحیح کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچا دیا۔ پھر لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم تک یہ پیغام لے کر آئے تھے، کیا تم نے سنا تھا، سمجھا تھا؟ وہ بھی کہیں گے ہاں ہم تک یہ پیغام پہنچا تھا، سنا تھا۔ یعنی پہلے ہم سے منوایا جائے گا کہ بھائی تم تک یہ چیز پہنچی تھی کہ نہیں، اور جو پہنچانے والا تھا اسے پہنچایا تھا کہ نہیں، اور اس چیز کو ہم ایکسیپٹ کریں گے۔ انہوں نے ایمانداری سے ہم تک پیغام پہنچایا، ہمیں سمجھایا، ہمیں تائید کی، ہمیں اس راستے پہ چلنے کے لیے دعوت دی، اور ہم نے انکار کیا۔ یہ ہر انسان کہے گا میں نے یہ کوتاہی جان بوجھ کے کی، اور پھر اس کے بعد حساب کتاب سٹارٹ ہوگا۔ سوچو کہ ہم نے مقابلہ شروع ہونے سے پہلے یہ آپ کو اس حد تک نیچے دکھا دیا جائے کہ آپ انہیں ہارنے والے ہو، ذلیل ہونے والے ہو، تو پھر آپ کیا مقابلہ کرو گے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ قیامت کے روز ہمارے ساتھ ہوگا کہ پہلے رسولوں سے، نبیوں سے پوچھا جائے گا، گواہی لی جائے گی، اور وہ گواہی دیں گے کہ ہم نے پیغام پہنچایا تھا اللہ کا، اور پھر لوگوں سے پوچھا جائے گا، لوگ کہیں گے ہم تک پیغام پہنچا تھا، بس ہم ہی جو تھے گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ پھر فرمایا گیا بس قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ اور اللہ سے چمٹ جاؤ، وہ تمہارا حامی ہے، تو کیا ہی اچھا ہے وہ ساتھی اور مددگار، اور کیا ہی اچھا ہے وہ پشت پناہ اور حمایتی۔ ٹھیک، تو اس میں 4 چیزیں جو ہے ذکر ہوا۔ ایک تھا پہلے ارکان اسلام کی پابندی، ٹھیک، دوسرا عبادت رب، تیسرا جو ہے خدمت خلق، یہ افعال خیر، خدمت خلق، زکوٰۃ ادا کرو یعنی لوگوں کی بھلائی کے لیے پیسہ خرچ کرو، اور چوتھی چیز جو تھی وہ جہاد کرو اللہ کی راہ میں، جیسا کہ جہاد کا حق ہے۔ تو جہاد کا حق جو ہے وہ 3 سٹیپ ہے۔ پہلا نفس کے ساتھ جہاد کرو، اپنے آپ کو قائل کرو، پھر لوگوں کو قائل کرو، لوگوں تک دعوت تبلیغ کرو، اس میں جو مسئلے مسائل پریشانی ان کو برداشت کرو اور فیس کرو، اور دین جو ہے جب نوبت آ جائے مقابلے کی، آمنا سامنا ہونے کی اور حق اور باطل کی، تو پھر مقابلہ کرو، مجاہدہ کرو، اور اس حد تک کرو کہ دین غالب آ جائے۔ لیکن انہی صورتوں میں ہے جب یہ آپ کی جنگ کی نوبت آ جائے۔ یہ ہر جہاد جو ہے وہ قتال نہیں ہوتا، یہ ہماری غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہوئی ہیں کہ جہاد کا مطلب صرف قتال ہے اور بس اللہ کی راہ میں نکل جاؤ۔ ویسے ہم اپنے اعمال درست نہیں کرتے، لوگوں کے ساتھ ہم نے بہت زیادہ نقصانات کیے ہوتے ہیں۔ تو 3 لوگوں کا خاص میرے خیال میں ذکر ہے کہ جن کا سانپ بڑا سخت ہوگا۔ ایک وہ عالم جو دکھاوے کے لیے علم بانٹتا تھا، عالم جو ہوتا ہے نا مولانا ملا، اس طرح وہی مجاہد جو اللہ کی راہ میں لوگوں کی واہ واہ اینٹنے کے لیے شہید ہوا۔ تو ہمارا مقصد جو مجاہدے کا ہے، قتال فی سبیل اللہ کا یا جہاد کا، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اس لیے نہیں کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے لوگ میرا مقبرہ بنائیں، ٹھیک، اس لیے نہیں کہ لوگ جو ہے میری نام میرے اوپر یوٹیوب کی ویڈیوز بنائیں اور پیسے کمائیں اور میرا بس نام زندہ رہے، نہیں، نام ختم ہوتا ہو جائے، بس قیامت کے روز نام آپ کا رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم نے پہلے کہا تھا کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جس طرح اس کی قدر کا حق تھا۔ تو اللہ کی قدر کا حق کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق ہو گیا کہ اللہ ایک ہے، تنہا ہے، بے نیاز ہے، نہ کسی کا والد اور نہ کسی کی اولاد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ تو آخری چیز جو ہے بڑی اہم ہے کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدر کا حق جو ہے وہ ہے شرک کی نفی، توحید، یعنی اس حد تک آپ کا ایمان توحیدی مضبوط ہو کہ شرک آپ کے پاس بھڑکے بھی نہ۔ شرک خفی کو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک خفی کیا۔ پھر سورہ فرقان کے اندر بھی ہم پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر شاید 43 ہے کہ نبی کیا تم اس شخص کی گواہی ذمہ داری لیتے ہو جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی جو نفس کی پیروی کے پیچھے لگ گیا اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو پس پوش ڈال دی، اسی کی عبادت میں لگ گیا ہے، معبود ہی بن گیا نا۔ آپ کو بس نفس کو راضی کرنا ہے، پیسہ کمانا ہے، دنیاوی خواہشوں میں پڑنا ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ نے وہ ڈوریں کاٹ لی اپنی، تو یہ شرک ہی ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدر کرو اس طریقے سے جس طرح اس کا حق ہے۔ تو سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ ہم توحید کے پیروکار ہو، تقویٰ ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھر دیا جائے، اور شرک کی ٹوٹلی ہم نفی کر دیں۔ ہر چھوٹا موٹا بڑا شرک جلی، شرک خفی، جس قسم کا بھی ہے، عملی شرک،
ذات کا، صفات کا، عبادات کا، حقوق کا تمام تر شرک جو ہے ردی کی ٹوکری میں پھینک دے، صرف توحید پہ قائم رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق جس کو ہمیں ادا کرنا ہے، اور اگر ہم یہ حق ادا نہیں کر پائیں گے تو قیامت کے روز ہم پہ سختی آنے کے بھی بہت زیادہ چانسز ہیں۔ ڈیفینیٹلی ہم نے حساب تو دینا ہی ہے، جس دور کے اندر ہم آج کل چل رہے ہیں، سورہ رحمان اور سورہ واقعہ کو پڑھے تو پتہ چلے گا کہ آنے والا وقت جو ہے وہ کتنا سخت ہے۔ پچھلے دور میں کہ زیادہ مسلمان ہوں گے اور زیادہ مومنین ہوں گے، آنے بعد والے دور میں کم مومنین ہوں گے، تو ہم بعد والے دور کے اندر یہ قیامت نزدیک آ رہی ہے، بہت ساری نشانیاں قیامت کی پوری ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ سود کا کاروبار بہت زیادہ گرم ہے، شراب، بے حیائی، ناچ گانا، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں ٹرینڈنگ شرینڈنگ، پٹلم پٹلم، وقت کا ضیاع، لغو ایکٹیویٹی، اور جو ہے کیا کہتے ہیں منافقت، غیبت، یہ ساری چیزیں کوٹ کوٹ کر بھری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام بےہودہ اور بے حیائی کے کاموں سے بچائے، اور ایسی تمام چیزوں سے بچائے، ایسی تمام افعال سے بچائے، ایسے تمام جو ایکٹیویٹی سے دور رکھے جو ہمارے لیے آخرت میں پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔